بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کرو سبسکرائب اور بیل کا بٹن ضرور دبائے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ اتنے میں کسی سائل نے آ کر ان سے سوال کیا کہ میں آپ سے اللہ تعالیٰ کے واسطے سوال کرتا ہوں، مجھے عنایت فرمائے۔ یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب کچھ ہوش ہوا تو فرمانے لگے، بھائی میں تو صرف اپنی جان اور مال کا مالک ہوں، تم نے مجھ سے اللہ کے واسطے سوال کیا ہے، لہٰذا میں اپنی جان اور ذات تمہارے حوالے کرتا ہوں، جس طرح چاہو اس کو استعمال میں لاؤ، بازار میں فروخت کر کے اس کی قیمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ چنانچہ سائل ان کو بازار لے گیا۔ ایک شخص ساخمہ بن ارقم کے ہاتھ ان کو فروخت کر دیا۔ یہ خریدار ان کو اپنے گھر لے گیا، جس کی پشت پر اس کا ایک باغ تھا۔ چنانچہ ساخمہ نے حضرت خضر علیہ السلام کو ایک دال دے کر کہا کہ اس کے سامنے دالے پہاڑ جو 3 مربع میل رقبہ میں واقع ہے، مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالتے رہے، اور یہ حکم دے کر اپنی کسی ضرورت سے کہے چلا گیا، اور حضرت خضر علیہ السلام اس پہاڑ سے مٹی کاٹ کاٹ کر باغ میں ڈالنے لگے۔ جب ساخمہ واپس آیا تو اس نے گھر والوں سے دریافت کیا، تم نے غلام کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں؟ گھر والوں نے جواب دیا کہ ہمیں معلوم نہیں غلام کہاں ہے۔ یہ سن کر جب ساخمہ خود کھانا لے کر باغ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ غلام یعنی حضرت خضر علیہ السلام تمام پہاڑ کی مٹی کاٹ کر ڈال چکے تھے اور اپنے کام سے فارغ ہو کر اپنی مولا حقیقی کی عبادت میں مصروف تھے۔ یہ دیکھ کر ساخمہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے دریافت کیا، یہ تو بتائے کہ آپ کون ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت خضر علیہ السلام پر کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی، اور پھر افاقہ ہونے پر انہوں نے فرمایا کہ بھائی میں خضر ہوں۔ جس کو سن کر ساخمہ کے ہوش اڑ گئے کہ تو نے یہ کیا، ان کو غلام بنا کر ایسے کام پر لگایا، یہ تو انتہائی گستاخی ہوئی۔ پھر ہوش آنے پر ساخمہ نے توبہ کی اور پروردگار سے عذر خواہی کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو آزاد کر دیا، اور جناب 12ویں میں عرض کیا کہ العالمین مجھ سے اس کا مواخذ نہ فرمائے، کیونکہ میں ان کو جانتا نہیں تھا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور سجدہ شکر بجا لائے کہ اے میرے پروردگار، میں تیری حق میں غلام بنا اور تیرے ہی حق میں آزاد ہوا، اس پر تیرا شکر گزار ہوں۔ بعد ازاں واپسی کی اجازت لے کر جب دریا پر واپس آئے تو دیکھا ایک شخص کھڑا دعا مانگ رہا تھا، اے میرے رب، حضرت خضر علیہ السلام کو غلامی سے رہائی عطا فرما دے اور ان کی توبہ قبول فرما دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اس شخص سے دریافت کیا کہ آخر تو کون ہے؟ تو اس شخص نے بتایا کہ میں تو شاذون ہوں، آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں خضر ہوں۔ اس کے بعد شاذون نے کہا، اے خضر، تم نے اپنے لیے رہنے کا مقام بنا کر دنیا طلب کی ہے، کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام کا دریا کے کنارے پر ایک عبادت خانہ تھا۔ بس یہ سن کر وہ فوراً میدان میں نکل آئے اور وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے اسی جگہ ایک درخت لگایا اور اس کے سائے میں عبادت شروع کی تو آواز آئی، اے خضر، جب تم نے درخت کے سائے میں سجدہ کیا تو تم نے دنیا کو جیتی۔ مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے دنیا کی محبت میں رضامندی نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے شاذون فرشتے سے کہا کہ اے شاذون، دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ چنانچہ شاذون نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے شاذون کی برکت سے حضرت خضر علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ حاصل: خدا کے برگزیدہ بندے اسی حالت میں راضی رہتے ہیں جو اللہ منظور ہے۔ بے شک ہماری فلاح بھی اسی میں ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر آنے والے ہر پیچ و
غم میں ہم راضی برزار رہے، اللہ تعالیٰ کی چاہت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے سبق حاصل کر کے نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔